السلام علیکم دوستوں، انیکا وائس کے ساتھ آپ سب کو پیار بھرا سلام۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ دوستوں، یہ کہانی ہمیں انڈیا سے ایک جاننے والی نے بھیجی ہے۔ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ اور اگر آپ میں سے کوئی دوست اپنی کہانی ہمیں بھیجنا چاہے جو آپ کے ساتھ بیتی ہے، لوگوں تک پہنچے، تو آپ فیس بک پہ ہمیں اپنی کہانی بھیج سکتے ہیں۔ لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ جس دوست نے ہمیں کہانی بھیجی ہے ان کا تعلق انڈیا سے ہے، آئیے انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ یہ ایک خوفناک جنگل کی کہانی ہے جس کو سن کے آپ ڈرنے والے ہیں۔ مادھو پور سے شیو پور تک پھیلے جنگل میں نہ جانے کتنے خوفناک جانور اور بھوت روحیں رہتی ہیں۔ اس بار میں شیو پور میں رکشا بندھن پر گیا تھا۔ وہاں کے لوگ اس جنگل کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں کہ اس جنگل میں روحیں اور بھوت رہتے ہیں، تو میں بھی بھوتوں پہ یقین رکھتا ہوں۔ شاید آپ لوگ بھی۔ چنانچہ میں 15 اگست کو اپنے بہنوئی کے کالج گیا۔ وہاں کے لوگ انہیں آچاریہ جی کہتے تھے۔ 15 اگست پروگرام ختم ہوتے ہی ہم روانہ ہونے ہی والے تھے کہ پڑوسی نے ہمیں اپنے گھر چائے پینے کی دعوت دی، تو ہم اس کے گھر چائے پینے گئے اور ہم یوں باتیں کر رہے تھے۔ پھر اس نے اپنے ماضی کا قصہ سنایا کہ بس کچھ دن پہلے میرے بیٹے راجیو کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا ہے۔ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ راجیو کے والد نے بتایا کہ ایک دن میری طبیعت بگڑ گئی تھی، تب میں نے راجیو کو جنگل سے بکریوں کے لیے چارہ لانے کے لیے بھیجا تھا۔ راستے میں کبھی کبھی وہ جنگل چلا جاتا تھا، لیکن وہ ہمیشہ کام سے گریز کرتا تھا، لیکن آج وہ جنگل جانے پر مجبور تھا۔ میں اس راستے پہ چلتا رہا اور کہیں چارہ نہ ملا، کیونکہ آس پاس کے تمام درخت بکریوں کے لیے پہلے ہی کاٹ چکے تھے۔ وہ بہت گہرے جنگل میں گیا اور اس گھنے جنگل میں پہنچا جہاں بالکل قریب ہی درخت کھڑے تھے۔ اتنا گھنا کہ آسمان نظر نہیں آتا تھا۔ برسات کا موسم تھا، خوب بارش ہوئی تھی، اس لیے پورا جنگل سرسبز تھا۔ پتھروں پر پانی ایسے بہہ رہا تھا جیسے کوئی صاف آبشار بہہ رہا ہو۔ ہاں، پتھروں پر صاف پانی بہہ رہا تھا۔ اتنی ٹھنڈک تھی کہ بس دیکھتے رہو۔ تھکاوٹ دور گئی اور اس نے سوچا پہلے میں کچھ آرام کر لوں، پھر پتے کاٹ کر گھر چلا جاؤں گا۔ اسے سوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے خواب میں دیکھا وہ چارے کی تلاش میں بہت دور آیا ہے اور کھو گیا ہے۔ راستے میں اس نے خواب میں دیکھا کہ کوئی اس کے سامنے کھڑا ہے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ ڈر گیا، اور وہ مزید ڈرنے لگا۔ پھر وہ چارہ کاٹنے لگا۔ وہ پھر خواب یاد کر کے گھبرا جاتا۔ دوسری طرف سورج بھی غروب ہونے کو تھا۔ اسے دور دور تک کسی کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ پتے کاٹ رہا تھا کہ اسے آپس میں باتیں کرنے کی آواز آئی۔ اس نے سوچا اگر کوئی آدمی ہے تو میں اس کے ساتھ گھر چلا جاؤں۔ اس نے جلدی سے پتے باندھے اور جہاں سے وہ آواز آ رہی تھی وہ اس طرف چل پڑا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے یا کہاں جا رہا ہے۔ وہ مخالف سمت سے جنگل میں داخل ہوتا چلا گیا۔ آواز صاف ہو گئی تو اس نے آگے بڑھ کر دیکھا کہ دو لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں اور ان کی پشت نظر آ رہی تھی۔ ان کے پاس گیا اور کہا، کیا آپ مجھے گھر جانے کا کوئی چھوٹا راستہ بتا سکتے ہیں؟ یہ سنتے ہی وہ دونوں لوگ اس کے پاس سے ایسے بھاگے جیسے وہاں کوئی ہے یا نہیں۔ ان کے غائب ہوتے ہی اس کا پسینہ بہنے لگا اور بے ہوش ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو جو دیکھا وہ یہ تھا کہ وہ شخص اس کے خواب والا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ بڑی بڑی سرخ آنکھیں جس کے دانت نکلے ہوئے تھے اوپر سے نیچے تک، اتنا خوفناک کہ وہ ڈر گیا اور پاگلوں کی طرح بھاگنے لگا۔
اس نے دیکھا کہ ایک ریچھ دوڑتا ہوا اس کی طرف آیا اور اس پہ جھپٹا۔ اسے لگا اب وہ بچ نہیں سکے گا۔ اس نے اپنے ہوش و حواس کھو دیے۔ وہ اڑ کر اچانک درخت پر بیٹھ گیا اور جیسے ہی ریچھ اوپر سے گزر کر نیچے گرا وہ آدمی بن گیا۔ راجیو بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے گال نیچے تھے، اس کے ہاتھ ٹیڑھے تھے اور اس کی ٹانگیں الٹی تھیں۔ یہ لمبی داڑھی اور اس کے دانت، وہ اپنے حواس سے باہر تھا۔ وہ وہیں گر پڑا۔ اندھیرا ہونے کی وجہ سے گھر والے پریشان تھے، راجیو ابھی تک کیوں نہیں آیا۔ اس کے بڑے بھائی نے کہا کہ وہ جلد ہی آنے والا ہے۔ جب سب انتظار کر کے تھک گئے تو رات کے 10 بج چکے تھے۔ اب اس کے بھائی کو لگا شاید کچھ گڑبڑ ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا چلو تلاش کرتے ہیں، کون جانے اتنے بڑے جنگل میں کیا ہوا ہوگا۔ سب لاٹھی، نیزے اور مشالیں لے کر اس کی تلاش میں نکل پڑے۔ اس کا بھائی معذور تھا اور ایک ٹانگ سے چلتا تھا، تو اس کے والد نے کہا بیٹا تم یہیں اپنی ماں بہن کے پاس رہو، ہم جائیں گے اور کوئی خبر ہو تو بتا دیں گے۔ ساری رات جنگل میں اسے ڈھونڈتے رہے لیکن اس کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پورے جنگل میں جہاں تک جا سکتے تھے تلاش کیا لیکن راجیو کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ سب نے کہا کہ گھنے جنگل میں جانا ٹھیک نہیں، ابھی صبح ہوتے ہی ہم نکلیں گے۔ صبح کی 4 بج رہے ہیں اور 1 گھنٹے میں صبح ہو جائے گی۔ سب وہیں بیٹھ کے صبح کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد صبح ہوئی اور سب نے کہا چلو اب چلیں۔ سب چلے گئے۔ راجیو کی آواز لگانے لگے۔ غریب راجیو کی بھوک اور پیاس کی وجہ سے ایسی حالت تھی کہ وہ ہوش ہی کھو بیٹھا تھا اور وہ نہیں جانتا تھا کہ میں کہاں ہوں۔ 2 دن راجیو کہیں نہیں ملا۔ اب سب پریشان تھے۔ دوسری طرف راجیو کا بھائی بہت پریشان تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جا کر سامنے کھڑے نیم کے درخت کے نیچے گڑھا کھودنے لگا اور کہنے لگا میرا بھائی آئے گا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا بھائی آئے گا۔ دوستوں، وہ ہر صبح اس نیم کے درخت پہ دودھ چڑھایا کرتا تھا، اسے اپنے دیوتا کا ٹھکانہ سمجھتا تھا۔ بھائی کی پکار سن کر اس کے دیوتا باہر نکل آئے۔ رات تھی اور راجیو کو ان بھوتوں نے گھیر لیا۔ بھائی، وہ خود بتا رہا تھا، بھائی کیا بتاؤں، اس رات کی باتیں یاد کر کے آج بھی ڈر لگتا ہے۔ اتنے بھوت تھے، کیا میں نے اپنے خوابوں میں کبھی کسی کو ایک ساتھ دیکھا ہے؟ کسی کی گردن مختلف ہے، کسی کو بغیر آنکھوں کانوں کے ساتھ، کسی کو جسم کے ساتھ اپنے چاروں طرف ننگا ناچ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ زندگی میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ایسا دن آئے گا۔ وہ طرح طرح کی آوازیں نکالتے، پورا جنگل ان کی آوازوں سے گونج رہا تھا۔ مجھے لگا اب میں زندہ نہیں رہوں گا، یہ لوگ مجھے مارنے جا رہے ہیں۔ میں اتنا ڈر گیا کہ میں رونے لگا۔ اچانک گھوڑے کے قدموں کی آواز سن کر سب خاموش ہو گئے۔ دوسری طرف تمام لوگوں کی امیدیں ختم ہو گئیں کہ اب ہم راجیو کو واپس نہیں لیں گے۔ یہاں تک کسی نے کہا کہ کسی عقیدت مند کو بلاؤ اور معلوم کرو کہ وہ ابھی تک زندہ ہے یا نہیں، وہ واپس آئے گا یا نہیں۔ ایک آدمی وہاں پر عقیدت مند کو بلانے کے لیے گیا۔ دوسری طرف راجیو کا دیوتا وہاں موجود تھا۔ جیسے ہی وہ تلوار ہاتھ میں لے کے پہنچا اور اسے گھوڑے پہ سوار ہوتے دیکھا تو سب بھوت بھاگنے لگے۔ اس نے ایک ایک کو پکڑ کر اس طرح مار ڈالا جیسے ہیرو فلم میں ایک جنگجو سب کو کاٹ دیتا ہے۔ جیسے ہی اس کی تلوار ان کی گردن پہ پڑ جاتی وہ خاک میں بدل جاتے۔ راجیو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر گھوڑ سوار نے کہا اب فکر نہ کرو، میں آ گیا ہوں اور صبح تک کوئی تمہیں لینے آئے گا، اب تم بے فکر ہو کر سو جاؤ۔ اس کے آنے سے راجیو کا سارا خوف دور ہو گیا اور وہ آرام سے سو گیا۔ یہاں بھگت جی آئے، انہوں نے غور سے دیکھا اور کہا
کہ تمہارا بیٹا سلامت ہے اور کل آئے گا، تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، تمہارے معبود ہوں گے اور پہلے ہی وہاں پہنچ چکے ہیں۔ اور راجیو کا بھائی بھی وہیں بیٹھا رہا اور کہتا رہا کہ میرا بھائی آئے گا۔ وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا، جو بھی اسے وہاں سے لینے جاتا اسے دھکے دے دیتا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی، وہاں موجود ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جا رہے ہو؟ میں تمہیں تمہارے گھر لے جاؤں۔ اس نے اسے اپنی سائیکل پر بٹھا کر اپنے گھر چھوڑ دیا۔ گھر والوں کو دیکھ کر وہ اتنا رویا کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد وہ کمزور ہو گیا تھا۔ پھر اسے ہسپتال لے جایا گیا، وہاں 3 دن بعد ٹھیک ہو گیا۔ تو دوستوں، کیسی لگی آپ کو ہماری کہانی؟ کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اس کے ساتھ ہی انیکا وائس کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔